بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اور ٹاپک ہے اعصابی کمزوری کی علامات، اسباب اور علاج۔ اعصاب یعنی پٹھے یا سفید رنگ کے ڈورے یا ریشے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ موڑنے میں تو بہت نرم ہوتے ہیں لیکن آسانی سے ٹوٹتے نہیں۔ ان پٹھوں کے ذریعے تمام اعضاء کو حس اور حرکت مہیا کی جاتی ہے، یعنی انہی پٹھوں کے ذریعے ہم اپنے ہاتھ پیر ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں کر پاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ٹھنڈے، گرم، چکنے، کھردرے وغیرہ وغیرہ کا پتہ لگاتے ہیں۔ اعصاب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اعصاب جو دماغ سے اگتے ہیں۔ دماغ سے اگنے والے اعصاب یا پٹھے 7 جوڑے ہیں، یعنی 2 ایک ساتھ اگے ہیں۔ یہ اعصاب جو دماغ سے اگتے ہیں زیادہ تر گردن سے اوپر، مثال کے طور پر آنکھ، کان، ناک، زبان، حنجرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دماغ بہت حساس عضو ہے۔ دماغ کے ذریعے پٹھوں کے واسطے سے ہی انرجی اور قوت ناک، کان، آنکھ، زبان وغیرہ کو ملتی ہے، اور اسی انرجی اور قوت کی وجہ سے جو ہمارے آنکھ میں آئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کان سے سن سکتے ہیں اور آوازوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ پٹھوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو پٹھا دماغ سے آنکھ کی طرف آیا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کٹ جائے تو آنکھ سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ جس طرح بجلی کا کوئی سامان اسی وقت کام کرے گا جب کرنٹ کا تار جڑا ہوا ہوگا، اسی طرح ان اعضاء کو کرنٹ دماغ سے انہی پٹھوں کے ذریعے آتا ہے، گویا یہ پٹھے بجلی کے تار کے مانند ہیں۔ نمبر 2، وہ اعصاب یا پٹھے جو حرام مغز سے اگتے ہیں۔ یہ 31 جوڑے ہوتے ہیں، اور ایک عصب جو کہ اکیلا ہوتا ہے، یہ جوڑے کی شکل میں نہیں ہوتا۔ ان کل 63 اعصاب سے گردن کے نیچے تمام اعضاء کی حس اور حرکت وابستہ ہے۔ اعصابی کمزوری یعنی نروس سسٹم کی کمزوری ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے، اور اس کی علامات میں انسان کے اعضاء کا درست طریقے سے کام نہ کر سکنا شامل ہے۔ شروع مرض میں ذرا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، سرد ہوا اور ٹھنڈے پانی سے اعضاء کا متاثر ہونا۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا کام کیا، بہت تھک گئے، ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہاتھ پیر میں درد ہو جانا، یہ بھی اعصابی کمزوری سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نہانے میں اور لوگوں کے مقابلے میں ٹھنڈ کا زیادہ احساس بھی اسی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب اعصابی کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو اس کی علامات میں ہاتھوں کا کانپنا، رعشہ اور اعضاء کو مکمل طور پر ہلا نہ سکنا اور چلنے پھرنے میں تکلیف جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس بیماری کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کرنا اعصابی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ورزش بہت شدید نوعیت کی ہو، بلکہ ہلکی پھلکی ورزش بھی انسان اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اعصاب ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم اور لازمی حصہ ہے۔ معاشی تفکرات، بے یقینی کی کیفیت اور ملکی حالات نے ہم سب کو اعصابی مریض بنا دیا ہے۔ اعصاب حرام مغز سے اور دماغ سے جڑا وہ نظام ہے جو پورے جسم کے تمام تر اعضاء کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اس سے متعلق 2 غدود اور گلینڈ ہیں۔ نمبر 1، ایڈرینل گلینڈ۔ یہ ہر دونوں گردوں کے اوپر تکونی شکل کے ہوتے ہیں۔ اس غدود کے ذمے بہت ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر بھاگنا، دوڑنا، کسی تکلیف کی صورت میں ایمرجنسی میں آپ کو متحرک کرنا، چلانا، آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رکھنا وغیرہ وغیرہ اس غدود کا کام ہے۔ اور دوسرا غدود تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔
جو حلق کے نیچے ہوتا ہے، اس غدود سے ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے بہت سارے افعال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاضمے کے نظام اور ہمارے جسم کی انرجی کو کنٹرول کرنا وغیرہ۔ ان دونوں غدود کے افعال بگڑ جانے سے بھی اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اور انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری سے پورا بدن کمزوری میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ عصبی نظام کے ساتھ ساتھ پورے جسم کا نظام دماغ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ پورے جسم کا نظام اعصاب سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اعصاب کے کمزور ہونے سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اعصابی کمزوری سے جسمانی کمزوری نمایاں ہوتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، پورے بدن میں درد اور کندھوں، کمر، ٹانگوں میں شدید درد رہنے لگتا ہے۔ بھوک کم ہونے کی وجہ سے جسم دن بدن کمزور ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ بعض اوقات مریض اتنا مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ گھبراہٹ اور خوف سے ہاتھ پاؤں سرد اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کئی دیگر عوامل جیسے ضعف دماغ، خون کی کمی، ذیابیطس، لو بلڈ پریشر بھی ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دماغ اور اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے مغز بادام، مغز اخروٹ، مغز پستہ، مغز چلغوزہ اور مغز فندق ہم وزن پاؤڈر بنا لیں۔ برابر وزن مصری ملا کر صبح شام نہار منہ دودھ کے ایک گلاس میں ایک بڑا چمچہ ملا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ خمیرہ، گاؤزبا، عنبری، جدوار، عود، سلیب والا صبح شام خالی پیٹ 5-5 گرام لیں، اور جب ضعف اعصاب زیادہ ہو تو معجون ازراقی 5-5 گرام دونوں کھانے کے بعد استعمال کریں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔